الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، بات چل رہی تھی عشر ذی الحجہ کے بارے میں۔ ایک تو عشر ذی الحجہ کی فضیلت بتائی کہ اس کے اندر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا۔ اس میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور عرفات کے دن روزہ رکھنا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے اندر 2 بڑی عبادت ہے جو انہی دونوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ ایک حج کی عبادت اور دوسرا قربانی کی عبادت۔ اور اس میں تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اور ایک عبادت یہ ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کریں حاجیوں کی جو نہیں جا سکتے ہیں، تو کم سے کم پہلی ذی الحجہ کے بعد جن کے پر قربانی واجب ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، تاکہ ان کی مشابہت ہو جائے، تو ان کے اجر میں سے اللہ ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ آج انشاءاللہ بات ہوگی اسی کے بارے میں ہے، دین کی حقیقت حکم کی اتباع ہے۔ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو حکم کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ بہت سے لوگوں کو جو چیز پسند آتی ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، اس کا مطلب تم اپنے شوق سے کر رہے ہو، نہیں۔ دین جو ہے جس وقت میں جو حکم ہے اس کو پورا کرو، مثال سے سمجھو۔ لہذا حج اور قربانی جو ان ایام کے بڑے اعمال ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں۔ دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، کسی بھی عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی وقت میں کچھ ہے۔ ان چیزوں میں جو فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آتی ہے۔ جی، دین کی حقیقت کیا ہے کہ کسی عمل میں بھی کچھ نہیں، اپنی ذات میں بھی کچھ نہیں رکھا، کسی جگہ میں بھی کچھ نہیں رکھا، کسی عمل میں بھی کچھ نہیں، کسی وقت میں بھی کچھ نہیں، بلکہ ان چیزوں میں جو فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے آتی ہے۔ جب ہم نہیں کہیں گے پھر ان دنوں کی کوئی فضیلت نہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ فلاں کام کرو تو وہ اجر و ثواب کا کام بن جائے گا، اور اگر ہم اس کام سے روک دیں تو پھر اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں، پھر اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ جی، میدان عرفہ کو لے لیجئے، 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال کے 359 دن وہاں گزار دے، ذرہ برابر بھی عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ عرفہ کے میدان میں جاؤ، 9 ذی الحجہ کے علاوہ کبھی بھی جاؤ تو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ وہی میدان عرفات ہے، وہی جبل رحمت ہے۔ اس واسطے کہ ہم نے عام دنوں میں وہاں وقوف کرنے کے لیے نہیں کہا۔ جب ہم نے کہا کہ 9 ذی الحجہ کو آؤ، تو اب 9 ذی الحجہ کو آنا تو عبادت ہوگی، اور ہماری طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ میدان عرفات میں کچھ رکھا ہے، اور نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے، اور نہ اس عمل میں کچھ رکھا ہے، لیکن جب ہم کہہ دیں تو پھر عمل میں بھی فضیلت پیدا ہوتی ہے، جگہ میں بھی فضیلت پیدا ہوتی ہے، اور وقت میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا ہے 9 ذی الحجہ، تو بس اس وقت کی بھی فضیلت، اس جگہ بھی کی فضیلت، اور وہاں عبادت کرنے کی بھی فضیلت، اور 9 کے بعد پورے سال میں کبھی بھی فضیلت نہیں۔ یہ ہے دین کی حقیقت۔
وہ ہمیں بہت پسند آیا, یہ عرفہ کی عبادت سے بہت سکون ملا. پھر انسان سوچتا ہے دوسرے دن پھر عرفہ جاؤ, لاؤ تیسرے دن بھی جاؤ, لاؤ چوتھے دن بھی, وہ 4-5 دن, کیونکہ مجھے 9 ذی الحجہ کو جو میں عرفات میں تھا مجھے بڑا سکون ملا, میری پریشانیاں دور ہوئی, تو مجھے سکون ملا ہے, لاؤ میں 3-4 دن اور جاؤ تو زیادہ سکون ملے. نہیں ملے گا. اس دن جو ملا ہے وہ تمہارے عمل سے نہیں, اللہ کا حکم تھا, آپ نے عمل کیا اس لیے اس کا سکون ملا. اس کے بعد حکم ہے ہی نہیں, آپ جاؤں گے کچھ نہیں ملنے کا. آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت رکھی ہے. مسجد حرام میں, بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت رکھی کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے. بتاؤ. اور حج کے لیے جانے والے حضرات ہر نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مسجد حرام کو چھوڑو اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب جو اب تک مل رہا تھا اس کو اب چھوڑ دو, اور اب مینا میں جا کر پڑ جاؤ اور وہاں پڑاؤ ڈالو. چنانچہ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک کا وقت مینا میں گزارنے کا حکم دے دیا گیا. اب کوئی انسان سوچے کہ وہاں 5 نمازیں پڑھنی ہیں مینا میں 8 ذی الحجہ کو, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور دوسرے دن کی 9 ذی الحجہ کی فجر. اب کوئی انسان سوچے کہ نہیں مجھے تو حرم کی 1,00,000 کی نماز ہے, میں ظہر, عصر, مغرب تو یہیں پڑھوں گا, عشاء بھی یہاں پڑھوں گا, پھر جاؤں گا رات میں, تو اب اس کو کوئی فضیلت نہیں ہوگی. فرمایا اب تم مینا میں جاؤ, مینا میں جا کر نماز پڑھو, وہ زیادہ فضیلت والی اب ہوگی, کیونکہ ہمارا حکم 8 ذی الحجہ کو مینا میں ہے, تو اب مینا میں جاؤ. تم دیکھو, حکم پورا کرنے کا نام دین ہے. اب تمہیں 1,00,000 کی نماز کا شوق ہوا ہے تو چلو میں 8ویں ذی الحجہ کو بھی 4 نمازیں تو یہیں پڑھ لیتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ اجر ملے گا. بالکل نہیں, منع ہے. اب وہ نہیں ہے. اب تمہارا شوق ہے, شوق پورا نہیں کرنا ہے, اب حکم کو پورا کرو. اس لیے فرمایا 9 ذی الحجہ کی فجر تک کا وقت مینا میں گزارنے کا حکم دے دیا گیا. اور ذرا یہ دیکھیے کہ اس وقت میں حاجی کا مینا کے اندر کوئی کام ہے؟ کام بھی کچھ نہیں. مینا میں کوئی کچھ کام نہیں, صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی. وہاں کچھ عمل کرنا ہو, کچھ چلنا ہو, کچھ پھرنا ہو, ایسا کچھ عبادت مخصوص کی ہو, ایسا کچھ نہیں. حالانکہ وہاں کوئی کام کچھ نہیں, نہ اس میں جمرات کی رمی ہے, نہ اس میں وقوف ہے, نہ کوئی اور عمل ہے. بس صرف یہ ہے کہ 5 نمازیں وہاں پڑھو اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر جنگل میں جا کر نماز پڑھو. یعنی وہ اس زمانے میں غیر آباد تھی. پھر بھی فرمایا آج تو اس کے اعتبار سے تو اس کو چھوڑنا جنگل ہی ہے, تو نماز پڑھو. اس حکم کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ثواب ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہے. اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہاں مینا میں جا کر نماز پڑھو, تو اس مینا میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو, نہیں ہوگا. اب اگر کوئی شخص سوچے کہ مینا میں اس روز کوئی عمل تو کرنا نہیں ہے, چلو مکہ میں رہ کر یہ 5 نمازیں مسجد حرام میں پڑھ لوں اور سیدھا عرفات میں چلا جاؤ, تو اس نماز سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو دور کی بات ہے, ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے اور حج کے مناسک میں کمی کر دی ہے. دیکھا کہ شوق پورا کرنے کے لیے اگر وہ رک بھی گیا تو فرمایا کچھ بھی نہیں ملے گا تجھے, نماز تو ادا ہو جائے گی. تو اس لیے کسی عمل اور کسی مقام میں کچھ نہیں رکھا. حج کی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے. ان بتوں کو توڑا گیا ہے,
جو انسان بعض اوقات اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے. ایک تو بت جو باہر کے پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تو توڑ دیا, لیکن انسان کے دل میں بعض مرتبہ بت ہوتے ہیں, جی خیالات کے بت, محبتوں کے بت سینوں میں بسا لیتا. وہ یہ کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا. ان بتوں کو توڑنا تھا, ان شوق کو توڑنا تھا, ان خواہشات کے بت کو توڑنا تھا. اس لیے فرمایا کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا, حرم کی نماز چھوڑو, مینا میں جا کر نماز پڑھو. کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا, کسی مقام میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے. جب ہم کسی چیز کا حکم دیں تو اس میں برکت اور اجر و ثواب ہے, اور جب ہم کہیں کہ ایک کام نہ کرو کہ اس وقت نہ کرنے میں اجر و ثواب ہے. جی عرفات کے میدان میں جاؤ. اب کو سوچے نہیں میں تو مینا میں ہی رہوں گا, عرفات میں نہیں جاؤں گا. فرمایا نہیں, اب مینا میں ٹھہرنا بھی گناہ. فرمایا اب عرفات میں جانے کا حکم ہوا ہے تو وہاں ٹھہرو مت, بیمار ہے تب بھی جاؤ, جانا ہی جانا ہے, حکم ہے. عقل کہتی ہے کہ یہ دیوانگی ہے, یہ تو پاگل پنا ہے. حج کی پوری عبادت میں یہی فلسفہ نظر آئے گا کہ ایک ظاہری طور پر لگتا ہے کہ پاگل پنا ہے. حج کی پوری عبادت میں 5 دن دیکھو. اب یہ دیکھیے کہ ایک پتھر مینا میں کھڑا ہے اور لاکھوں افراد اس پتھر کو کنکریاں مار رہے ہیں, جمرات جو ہوتے ہیں. اب لاکھوں افراد اس شیطان کو, اس پتھر کو کنکریاں مار رہے ہیں. کوئی شخص اگر یہ پوچھے کہ اس کا مقصد کیا ہے, بھائی سب پاگل ہو گئے ہیں, جو آوے وہ کنکری مار رہا ہے, اور یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, ایک پتھر ہے, ایک دیوار ہے, اس کو سب کنکری مار رہے ہیں. یہ تو دیوانگی ہے کہ ایک پتھر پر کنکری برسائے جا رہے ہیں, جو آتا ہے مارتا ہے. اس پتھر نے کیا قصور کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو, حکم ہو گیا, حکم ہو گیا کہ یہ کام کرو. اس کے بعد اس میں حکمت اور مصلحت اور عقل تلاش کرنے کی, عقلی دلائل تلاش کرنے کا مقام نہیں ہے. میرے کو سمجھاؤ کیوں مارا جاتا ہے, کس وجہ سے مارا جاتا ہے, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, میں تو نہیں ماروں گا. تو فرمایا سب پاگل پن چھوڑو, سیدھا سیدھا جو حکم ملا ہے مارتے رہو, سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے, بس مارنا ہے مارنا ہے, چاہے لوگ تمہیں دیوانہ کہے. تو دیکھو اس کے بعد اس میں حکمت مصلحت مت تلاش کرو, بس اب اس پر عمل ہی میں اجر ثواب ہے, اس دیوانگی ہی میں لطف ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے. اب 10ویں ذی الحجہ کو وہ رمی کر رہا ہے, اس پتھر کو کنکری مار رہا ہے, سمجھے. اب 3 دن ختم ہو گئے, اس کے بعد سوچا یار جاؤ دوسرے دن وہ جاتا ہے 15ویں ذی الحجہ 16ویں ذی الحجہ کو جا کر اس کو کنکری مارتا ہے. فرمایا اب اگر مارے گا تو پاگل گنا جائے گا. اس وقت مار رہا تھا, عقل مند تھا. کوئی ان 5 دنوں کے بعد جا کر اگر کنکری مارے گا تو اس کو سیدھا ہاسپٹل میں لے جائیں گے, اس کا علاج کروائیں گے کہ آدمی پاگل ہے, اس کو کنکری کیوں مارتا ہے. پہلے مارتا تھا تو فرمایا پاگل نہیں, یہ تو عقل مند ہے, حکم پورا کرتا ہے, اور اب مارتا ہے تو فرمایا پاگل ہے. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح, بس اب اس پر عمل ہی میں اجر و ثواب ہے, اس دیوانگی ہی میں لطف ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے. حج کی عبادت میں قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی عقل کے سانچے میں جو چیزیں بٹھا رکھی ہے, اپنے دماغ میں جو چیزیں بٹھا رکھی ہے, اور سینے میں جو بت بسا رکھے ہیں ان کو توڑو, اور اس بات کا ادراک پیدا کرو, سمجھ پیدا کرو کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے. ہماری حکم کی اتباع میں. یہاں بیٹھے تھے سکون سے, فرمایا اب اٹھو یہاں سے وہاں جاؤ. وہاں تھوڑی دیر بیٹھے تھے, فرمایا اٹھو یہاں سے وہاں جاؤ. اور وہاں ابھی تو سوئے بھی نہیں تھے, تھکے ہوئے ہیں, کہا اٹھو یہاں سے وہاں جاؤ. تو انسان غصے میں کہتا ہے یار یہ کیا لگایا, چین سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہی کرنا ہے جو ہم نے حکم دیا وہ کرو. ابھی مینا میں آ کر چین سکون سے بیٹھے ہی نہیں تھے, فرمایا جاؤ عرفات میں. ابھی عرفات میں دن بھر تھکے ہوئے ہیں, پسینے میں ہیں, فرمایا اب یہاں مت ٹھہرو, اب جاؤ مزدلفہ میں.
ارے مزدلفہ میں نیند بھی پوری نہیں ہوئی کہ چلو ذرا سو لیتے, اور صبح ہوئی فرمایا جاؤ اب مینا میں. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ نہیں, یہ عبادت ہے جی, کہ ہمارے حکم کی اتباع میں جی سب کچھ ہے. یہی چیز قربانی میں ہے. قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہی ہے, اس لیے کہ قربانی کے معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا, حاصل کرنے کی چیز. اور یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے, اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے. قربان جو ہے قرب سے نکلا ہے. تو قربانی کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے. اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے. ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے. ہم نے کہا یہاں سے اٹھو وہاں جاؤ تو اسی کا نام دین ہے. وہاں بیٹھے وہاں سے اٹھایا اور وہاں جاؤ وہ دین ہے. جب ہمارا حکم آ جائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں ہے, نہ اس میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے, نہ اس میں چوں اور چیرا کرنے کا موقع ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے. جی, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا, کیا حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو. اب بتاؤ عقل قبول کرے گی؟ ہمارے تو دلوں میں بیٹے کی محبت ہے اور حکم آ گیا ذبح کر لو, تو اب عقل کہتی ہے یار یہ حکم کو کیسے پورا کیا جائے گا. یہ ہے کہ عقل کے خلاف کام کیا. حکم آیا فرمایا بس اب بیٹے کو ذبح کرنا عبادت ہے. حکم نہیں تھا اور ذبح کر دے تو یہ بیٹے کو اس وقت میں ذبح کرنا مارنا ہے اور تمہاری پکڑ ہوگی. اور فرمایا ہمارا حکم ہوا اب اس کو ذبح کرو تو یہ حکم کی اتباع ہے, یہ بچے کو مارنا نہیں ہوا. حکم ہے کہ کسی کو ذبح کرو تو پھر وہ عبادت بنتی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو, اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے, اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا کہ چونکہ جو انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے یا نہیں. اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا, اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے. پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے. اس لیے اس میں ایک ادب ہے, ایک اصول ہے کہ ہمیشہ بڑے حکم دے تو ان حکم پر کیوں نہ کہے بلکہ مان لے کہ اس کے ماننے میں ہی ہماری خیر ہے. ہم اس کے اندر حجت بازی نہ کرے, بحث و مباحثہ نہ کرے, مان لینا چاہیے اللہ کا. حالانکہ انسان کا حکم میں تو گنجائش ہے جی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کی اتباع میں انسان چلتا رہے. تو فرمایا جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا کہ اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے, اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے. دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھ. یہ ہے ایمان. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جو حکم ہے اس کو عمل کرو. اور بے دینی کس کا نام ہے؟ فرمایا حکم کے اندر وجہ تلاش کرو. جیسے آج کل سب عقل کا دور ہے, عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. فرمایا
یہ ایسا کیوں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت میں یہ سود کو جو ہے نا وہ حرام اس زمانے میں نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا سب کہتے ہیں، عقل دوڑانا شروع کر دیا۔ نہیں، یہاں اتباع، ایمان والا صرف حکم کی اتباع کرتا ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ اس کی وجہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی راستہ نکل جائے کہ میں نہ کر سکوں، اور اگر اس کو سمجھا بھی دیا جائے گا تو وہ سمجھ بھی نہیں سکے گا اور عمل بھی نہیں کرے گا۔ اس سے معلومات، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ شیطان نے بحث کی تھی نا، کہا سجدہ کرو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، بتایا گیا بیٹے کو ذبح کرو، یہ نہیں پوچھا کیوں ذبح کرو، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، نہیں پوچھا۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا تھا، فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، نہیں کیا۔ کیوں سجدہ کروں، کیوں، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے۔ اب اس نے شروع کر دیا، بھگا دیا اس کو۔ تو جو انسان حکم کو نہ مانے اور اوپر سے بحث شروع کرے تو یہ شیطان والا عمل ہے، اور مان لینا یہ فرشتوں والا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے، کتنا بڑا عمل، نہیں پوچھا کیوں، چل دیے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیے تو کسی طریقے سے یہ پورا اترتا نہیں ہے۔ عقل میں بات آتی نہیں ہے بیٹے کو ذبح کرنا۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہمارے حکم میں عبادت کر لو، دیا ہے وہی آئی ہے، کر لو۔ تو جیسا باپ ویسا بیٹا، ظاہر بات ہے باپ بھی ایمان اعلیٰ تھا، بیٹے کا بھی ایمان تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو ان کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، اس لیے نہیں پوچھی، یاد رکھنا، بلکہ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائے کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، وہ تیار ہو کہ نہ ہو، حکم تو ہو گیا ہے، ذبح کرنا ہے، اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ تیار ہوگا تو کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا، امتحان لے رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے۔ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جن کے صلب سے سید الاولین والآخرین، یعنی ان کی پشت میں کون آنے والا تھا، ان کی نسل میں کون آنے والا تھا، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، کیا گناہ کیا ہے، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، بلکہ بیٹی کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ کیا جواب دیا، کیا جواب دیا، یہ ہے افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا آپ کرو، میں تیار ہوں انشاءاللہ۔ ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں روؤں گا اور چلاؤں گا نہیں، اور آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا، آپ کر گزریے۔ بیٹے نے ہمت دے دی۔ اللہ اکبر، جب باپ بھی ایسا اولو العزم، بیٹا بھی اتنا اولو العزم، دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائے،
یعنی پیشانی نیچے ہو، اس لیے کہ اگر سیدھے لٹائیں گے تو میری صورت سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ چنانچہ فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن کریم نے بڑا عجیب و غریب الفاظ استعمال کیا، فرمایا فلما اسلم، یعنی جب باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے۔ جی، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے، اس لیے کہ اسلام کے معنی ہے اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، اور اسی سے اس طرف اشارہ کیا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ حکم کیسا بھی آ جائے اس کی وجہ سے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائے، اور وہ حکم عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی وجہ سے جان اور مال اور عزت اور آبرو کی کتنی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، بس انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ جی، اللہ کے اس حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ ہے کیونکہ یہ ایسا حکم تھا کہ جس کے ساتھ تعلق دونوں کا تھا، اگر ایک تیار ہے دوسرا تیار نہ ہو تو مشکل ہو جائے گا حکم کو پورا کرنا، دونوں مل گئے تو حکم کو پورا کرنا آسان ہے۔ اس لیے یاد رکھے، گھر میں میاں بیوی دو ہی ہوتے ہیں، یہ دونوں کی فکر ایک ہو گئی تو دین پر چلنا دونوں کا آسان ہے۔ اگر ایک دین پر چل رہے ہیں، شوہر دین پر چل رہا ہے، بیوی نہیں ہے، تو شوہر کے لیے دین پر چلنے بڑی رکاوٹ ڈالے گی بیوی، اور بیوی دیندار ہے اور شوہر دیندار نہیں ہے تو پھر بیوی دین پر چلے گی تو شوہر اس کے لیے رکاوٹ ڈالیں گے۔ حکم تو دونوں کو پورا کرنا ہے، لیکن ایک تو دونوں ملیں گے تو دونوں کے لیے دین پر چلنا آسان، دونوں کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان۔ اس لیے چاہیے کہ ہم دونوں ملیں گے تو اس گھر جنت بن جاتا ہے، اللہ کا حکم پورا ہوگا، ورنہ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں اطاعت کرے، اس میں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت میں چلے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ حکم دے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اپنی خواہشات کے بارے میں اس کو حکم نہیں دے کہ مجھے کیسے راحت ملے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ شوہر کی اپنی راحت چھٹتی ہے تو بیوی پر گرم ہوتا ہے۔ یہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی راحت چھوٹے تو خود کام کر لے، معاف کر دے اس کو، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ضروری ہے۔ میرا حکم تو کیا، میں تو ہوئی کیسے گندا، میرا حکم ٹوٹے گا تو انسان خود برداشت کر لے، معاف کر دیا کرو۔ تو خیر بات یہ ہے کہ حکم کو ماننا چاہیے، یہ ہے کہ جس وقت میں جو حکم ملے تو یہ اطاعت ہے۔ تو فرمایا آپ حکم دیجئے، میں تیار ہوں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹانے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ مجھے ذبح تو کر رہے ہیں، ایک کام یہ کر لیجئے کہ میرے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیجئے، اس لیے کہ جب میں ذبح ہوں گا تو فطری طور پر تڑپوں گا، تڑپنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے خون کے چھینٹے دور تک جائے، اس کی وجہ سے میرے کپڑے جگہ جگہ سے خون میں لت پت ہو جائے، پھر میری والدہ جب میرے کپڑوں کو دیکھے گی تو ان کو بہت ملال ہوگا، اس لیے آپ میرے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیں۔ سبحان اللہ، کیا بیٹا تھا، اللہ اکبر۔ قدرت کا تماشا دیکھیے، ذرا سوچو کہ کیا حکم پورا کر رہے باپ اور بیٹے، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا جب ان دونوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے تھے دونوں کا، انہوں نے لٹا دیا، انہوں نے چھری تیز کر لی، چھری چلانے گئے، دونوں حکم پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بندوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،
اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، ہم نے جو کہا وہ تم نے کر کے دکھا دیا، اب ہم وہ کر کے دکھائیں گے، اب ہماری قدرت کا تماشا۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل اسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور وہاں ایک دمبہ ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ اللہ نے ان کو تو ہٹا دیا، انہوں نے چھری تو چلی لیکن جانور پر چلی، اور وہ سمجھے کہ میں نے بیٹے کو ذبح۔ اللہ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے، روزے اول سے بتا رہے ہیں کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، اور دین در حقیقت اتباع کا نام ہے۔ دین در حقیقت اللہ کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور ان کے بعد جو ہمارے بڑے ہیں یعنی ماں باپ ہو ان کی اتباع، اگر میاں بیوی ہے تو بیوی کو چاہے شوہر کی اتباع، شوہر کو چاہیے اپنے علماء کی اتباع، مفتیان تاجر ہے تو اپنے مفتیان کرام کی اتباع، سب کو اتباع کر کے چلنا ہے۔ جی مقتدی ہے تو امام کی اتباع، اور اگر جماعت میں جا رہے چل رہے تو امیر کی اتباع ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ دین در حقیقت اتباع کا نام ہے۔ جب حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت تلاش کرو، وجہ تلاش کرو۔ وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم پر عمل کرو۔ عمل کرنے والا وجہ تلاش نہیں کرتا، عمل نہ کرنے والا بھائی کیوں، مجھے سمجھاؤ، میرے سمجھ میں آئے گا تو میں کروں گا، نہیں۔ تو یہ ہے کہ وجہ تلاش کرتے ہیں، حکمت تلاش کرو کہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے اور اس کا عقلی فائدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے، اور اگر فائدہ نظر نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی دین ہے کیا؟ اس کا نام اتباع ہے؟ اتباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا، اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ یہ عمل کر۔ تو یاد رکھو، جو انسان کو حکم دیا جائے اور اس کے بعد وہ پوچھے آپ کیوں یہ حکم دے رہے ہیں، پھر اس کو سمجھایا گیا، اس کی سمجھ میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ مان رہا ہے اور اتباع کر رہا ہے، تو یاد رکھو یہ حقیقی اتباع نہیں ہوا، یہ تو اس کے دماغ میں آیا، اب سمجھنے کے بعد وہ عمل کر رہا ہے۔ دین اس اتباع کا نام نہیں ہے، وہ تو بڑوں نے حکم دیا تھا اس کو مان لو اور ویسا کر لو، یہ اصل اتباع تھی۔ وہ تو خواہشات ہوئی، وہ تو خواہشات ہوئی کہ میری سمجھ میں آیا، اس کا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو نہ مانتے۔ تو ہو سکتا ہے آج تو سمجھ میں آیا، کل اٹھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، یا سامنے والا سمجھا نہیں سکے گا، بس سامنے والے کو یہ کہ آپ ایک کام کر لو اس میں فائدہ ہے۔ جیسے ماں باپ بیٹے کا اولاد کو کہتے ہیں یہ مت کرو یہ کرو، تو کہتا ہے کیوں، پھر وہ سمجھاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے تو ہم ایسا کریں گے۔ حالانکہ ماں باپ کی اصل اتباع ہے کہ ماں باپ نے بتایا کرنا ہے تو کرنا ہے، تو دل میں نیت ہو کہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ماں باپ سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے تو پھر وہ سمجھا تو اور زیادہ اچھا رہے گا۔ تو پہلے اتباع کی نیت ہو کہ بڑوں نے کہہ دیا ہے کرنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کبھی نقصان نہیں ڈالیں گے، نقصان ہوا تو وہ نقصان میں بھی فائدہ ہے کیونکہ تم نے اتباع کر لی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی ہم نے آنے والے مسلمانوں کے اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔
یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارنی، اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے حکم آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، انہوں نے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی اور کوئی حکمت اور مصلحت طلب نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اب ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو قربانی کا سبق دے رہا ہے پورے سال کیسے رہنا، کہ جیسے اللہ کا حکم تھا آپ نے قربانی کر لی۔ دیکھ ہم سب کبھی پوچھنے گئے کسی عالم کے پاس، بھائی بکرا کیوں ذبح کیا جاتا ہے، گائے میں حصہ کیوں رکھا جاتا ہے، یہ ہمیں پہلے سمجھاؤ، ہمارے دماغ میں آئے گا تو ہم مانیں گے؟ نہیں، ہماری ایک عادت ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ جانور ذبح کرو، جس پر قربانی واجب ہے وہ کر رہا ہے، کوئی وجہ تلاش نہیں کرتا ہے، اس کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن وہ قربانی دے رہا ہے۔ اس نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ پورے سال جو اللہ کے احکام ہے اس میں بھی اپنا دماغ مت لگاؤ، ایسے ہی مان لو۔ جی، جھوٹ بولنا منع ہے، بھائی کیوں، پھر کیسے چلے گا؟ نہیں، منع ہے۔ سود لینا منع ہے۔ غیبت کرنا منع ہے، نہیں کرنا۔ حسد کرنا منع ہے۔ مان لو حکم کو، قربانی کا حکم مان لیا، قربانی کر لی، تو پورے سال ہمیں اسی طریقے سے رہنا ہے۔ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے قربانی واجب فرمائی تھی، آج اسی کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی معاذ اللہ خواہ مخواہ رکھ دی گئی ہے۔ جیسے آج کل دماغ کرنے والے اور خاص کر کے ایتھیسٹ، جن کا دماغ جو خدا کو ہی نہیں مانتے، جو دماغ یا عقل دوڑاتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کیا یہ تو لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں بھی اسی کہ ہمارے دماغوں میں قبول کرتے کہ یار بات تو صحیح ہے، خام و خام اپنا مال ضائع کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، بس جانور لیا اور ذبح کرو۔ یہ ہماری فرمایا نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے، کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں، فلاں معاشی نقصان ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ آج لوگ بولنے والے بولتے ہیں۔ لہذا قربانی کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو غریب ہے، جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو قربانی کر کے گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اگر وہ روپیہ اس غریب کو دے دیا جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کہتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو گئی کہ شاید ہی کوئی دن خالی ہو جاتا ہو جس میں کم از کم 2-4 افراد یہ بات نہ پوچھ لیتے ہو کہ ہمارے عزیزوں میں بہت سے لوگ غریب ہیں، لہذا اگر ہم لوگ قربانی نہ کرے اور وہ رقم ان کو دے دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھو، اب یہ اس کو کہتے ہیں حکم نہ ماننا، بلکہ اس میں وجہ تلاش کرنا کہ بھائی جب 5-10 ہزار کی جانور لے رہے ہیں اور وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس سے 5-10 ہزار کی ان کا راشن بھریں گے تو پورا مہینہ وہ کھائیں گے ہمارے رشتہ دار، تو کیوں نہ ہم کریں؟ یعنی مفتیان کرام کے پاس یہ سوالات آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل کو دوڑانا ہے۔ بھائی تمہارے پر واجب ہوگی، بس قربانی دو، جو غریب ہے ان کی فکر تم مت کرو، اللہ ان کی فکر کرے گا، تم اپنی فکر کرو۔ جی، اللہ اکبر۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی۔ مثلا کوئی شخص سوچے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور اس کے بجائے غریب کی مدد کروں، تو بتاؤ اس سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کو سوچا میں غریب کی مدد کروں، وہ بھی اچھا دین کا کام ہے، نماز پڑھنا بھی دین کا کام ہے، لیکن کیا وہ غریب کی مدد کریں گے تو اس سے اس کی نماز کا فریضہ ادا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں، نماز کا فریضہ پورا کر کے پھر غریب کی مدد کر۔ تو فرمایا جو فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، غریب کی مدد کرنے کا اجر ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو دوسرے فرائض ہیں وہ اپنی جگہ پر فرض اور واجب ہے۔ اور قربانی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ عقل کے خلاف ہے اور یہ معاشی بدحالی کا سبب ہے، کیا نا،
یہ پروپیگنڈا. ایک تو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا عقل کے خلاف، اور ہے ہی عقل کے، یہ تو سمجھ میں آئے گا نہیں. ایمان تو نام ہے ماننے کا. اور دوسرا معاشی بدحالی کہ سارا روپیہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اور معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. یہ در حقیقت قربانی کے سارے فلسفے اس کی روح کی نفی ہے. اصل میں اس قربانی کی جو اصل روح ہے، جو جان ہے، وہ انسان سمجھا نہیں، اس لیے اسے اعتراض کرتے ہیں. ہاں، اس لیے پہلے بتا دی کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے، حکم کو ماننا. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے سوال کرتے کہ اللہ بیٹے کو ذبح کیوں کرایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے مان لیا ہمیں تو جانور ذبح کرنا، اگر بیٹے کا ذبح کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا تھا. تو یہ ہے کہ جانور کا ذبح کرنا ہے تو ہم اس میں کچھ بھی نہ سوچے کر لے. ارے بھائی، قربانی تو مشروع ہی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ کام تو تمہاری عقل اور سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، پھر بھی یہ کام کرنا ہے. تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، تمہاری سمجھ میں آئیں گے تو کرو، نہیں سمجھ میں تو نہ کرو. نہیں، ہمارا حکم ہے کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دے دیا. ہم جو کہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ، یہ قربانی کی اصل روح ہے. ہم جو کہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اصل یہ قربانی ہے. انسان وہ نہ کرے جو حکم دیا ہے اور دوسرا کرے تو یہ قربانی ہوئی نہیں. یہ ہے قربانی، یعنی جذبات کی قربانی، ہمارے عقل کی قربانی، ہماری سمجھ کی قربانی کہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، جذبات ہے کہ نہ کرو، اور یہ سب کچھ ہے پھر بھی انسان کر رہا ہے، تو اسی کا نام تو قربانی کہ حکم یہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو 3 دن سب سے زیادہ خون کا بہانا اللہ کو پسند ہے، جانور کا ذبح کرنا، بس یہ اللہ کو پسند ہے. یہ عبادت پھر پورے سال نہیں ہوگی. اس وقت میں تم غریب اور اس کو صدقہ نہیں، اسی کو ذبح کرو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، 3 دن کے اندر اندر کوئی بھی وقت میں کر لو. تو اصل جو ہے نا، اس کی روح جو ہے وہ حکم کا ماننا ہے، یہ اصل روح ہے. یہ قربانی کی اصل روح ہے. یاد رکھو، جب تک انسان کے اندر اتباع پیدا نہیں ہو جاتی، اتباع عمل کرنا، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا، وہ جانور ہوگا. جب تک اتباع پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا. جتنی بدعنوانیاں، جتنے مظالم اور جتنی تباہ کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہ در حقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے، کہ اصل بنیاد بھول گئے کہ انسان اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کی طرف نہیں جاتا. اس لیے دنیا میں فساد ہو رہا ہے. اگر اتباع آ جائے ہمارے اندر، پوری دنیا میں امن و امان آ جائے گا. اس لیے کہتے جس گھر کے اندر اتباع ہوگی اس گھر کے اندر امن و امان ہوگا. شریعت کی اتباع اور اس کے بعد گھر کے بڑوں کی اتباع ہوگی تو اس کے اندر امن و امان ہوگا. جس محلے کے اندر اتباع ہوگی کہ وہاں کا ایک اصول بنا دیا ہے کہ ہمیں صفائی ایسے رکھنی ہے اور قانونی ہے، کسی آدمی کو اس طریقے سے یہاں آنے نہیں دینا ہے، اتباع ہوگی تو وہاں امن و امان ہوگا. اور جس ملک کے اندر اتباع ہوگی اس ملک میں امن و امان ہوگا. تو اتباع کے اندر امن و امان ہے، بات کو ماننا. اتباع کہتے ہیں بات کو ماننے میں. جی، لہذا اگر ہم لوگ قربانی نہ کرے اور وہ رقم ان کو دے دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یاد رکھے، قربانی کرنے کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو غریب ہے، جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ان کو گوشت تقسیم کر دو. فرمایا نہیں. اصل اتباع، انسان اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کی طرف نہیں چلتا. یاد رکھے. بس ہم یہیں پر رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں
تو یاد رکھے یہ قربانی کے ایام ہمیں ایک بہت بڑا سبق یاد دلا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ تمہیں جس وقت میں جو کہا جائے اس پر عمل کرو، اور اپنا دماغ اور اپنی عقل مت دوڑاؤ، اور وہ شیطان کی طرح بحث مت کرو کیوں کیا سوال، ہم سیکھنے والا اور ہم تو غلام ہیں، اور ہم اپنی اصلاح چاہ رہے ہیں، ہمیں اللہ کا تعلق چاہیے، تو فرمایا یہ مت پوچھو کہ کیوں، بس یہ دیکھو کیا حکم ہے، اب وہ حکم پورا کرنے میں میرا جی چاہے یا نہ چاہے پورا کرنا ہے۔ تو نماز کے اندر بھی وہی ہے، اور اس طریقے سے دکان پر بیٹھے ہو تو اس میں اچھی طریقے سے گاہک سے بات کرنا، عیبدار چیز کو بتانا، یہ حکم ہے، ماننا ہے۔ میری روزی ملے گی نہیں ملے گی چھوڑ دو، میرا اللہ کا حکم ہے عیب والی چیز عیب بتا کر بیچوں گا، یہ حکم ہے۔ اب اس میں کہا نہیں میں عیب بتاؤں گا تو یہ لے گا نہیں، پھر مجھے آج ملے گی نہیں، آج گھر میں کیا کھائیں گے، آج فاقے ہوں گے، یہ مت دیکھو، حکم ہے، حکم پورا کرو، اس میں فائدے ہی فائدے۔ سچ بولنا ہے، یہ حکم ہے۔ وہ سوچے گا سچ بولوں گا تو کوئی گراہک بھی نہیں چڑھے گا، آج میری بکری نہیں ہوگی تو آج تھوڑا تو جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا، تھوڑا بہت آئے گا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، اس کو کہتے ہیں عقل کے گھوڑے۔ فرمایا نہیں، سچ بولنا ہے، چاہے کچھ نہ ملا، حکم پورا ہوا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس حکم کے پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ غیب سے دروازے کھولیں گے، حلال روزی کے دروازے کھولیں گے۔ کسی نے ستایا ہے، حکم ہے برداشت کر لو، اس کو معاف کر دو، نہیں معاف کروں گا تو سر پر چڑھ جائیں گا، دوبارہ میرے کو اور ستائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ عقل کے گھوڑے ہیں، اس عقل کو مت دوڑاؤ، مجھے حکم ہے میں معاف کر دوں۔ اس معافی پر اللہ تعالیٰ غیب سے میرے لیے راستہ کھولے گا۔ تو ایسے اس طریقے سے بیوی سے غلطی ہوگی معاف کر دو، اللہ مجھے معاف کرے گا، حکم ہے، بدلہ نہیں لینا ہے، مار داڑ نہیں کرنی ہے، کیا فائدہ؟ یہ عقل والی باتیں ہو، یہ عقل دوڑا دے رہے، عقل نہیں ہے، یہ اتباع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہے وہی کام ہم کریں گے، یہ اتباع ہے۔ جی خیر، اللہ تعالیٰ میں نے سمجھانے کی کوشش کی، جو روح ہے پتہ نہیں بھی آپ سمجھے، جس کے اندر تھوڑا بہت بھی اندر تھوڑی ایمان ہوگا اس کو یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آج کے بعد نیت کرے کہ ہم اپنے گھر میں ہو تو ماں باپ کی بات کو ماننا ہے، علماء کرام مفتیان کرام کی بات کو مان کر چلنا ہے، اپنے بڑوں کی بات کو مانے، جماعتوں میں جا رہے ہو جو جماعتوں میں چل رہے ہو اپنے امیر کی بات کو مان کر چلنا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے سمجھ میں آوے کہ نہ آوے۔ تو یہ ہے، اتنا آسان دین ہے، کچھ نہیں کرنا، اور اتباع میں بہت سکون ہے۔ اپنا دماغ لگا کر انسان جو کام کرتا ہے نا، اس کے اندر بہت سارا نقصان ہے، لیکن وہ نقصان اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتا میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا، وہ یوں کتنا بھی کر پریشانیاں بڑھتی جائے گی، اور جہاں اپنے بڑوں کے سپرد کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا ایسا کرو، مان لو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔